قسم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ آخری قسم. اللہ تعالیٰ نے کامیاب ناکام کون ہے اس کو یہاں پہ آیا. سورت 3 آیات پر آخری قسم ہے اور اس سورت میں جلال ہے، کلام میں جلال ہے. تھوڑا پہلے جمال آتا ہے، یہاں جلال ہے، زبردست لہجہ، زبردست ہے، لہجے میں گھن گرج، لہجے میں جھنجھوڑنا. اتنا قرآن تمہیں سنا دیا تم نہیں سمجھے، تم نے سب نہیں اٹھایا، تم نے کام نہیں دھرے. اب بات ختم ہونے کو ہے، میں سارے قرآن کو سمیٹ کے 3 آیات میں بند کر رہا ہوں. اب کان کھول کے سنو ورنہ ہمیشہ کی تباہی اور بربادی مقدر بن گئی. ساری دنیا کے انسان ناکام ہیں، کوئی کامیاب بھی ہے؟ کون؟ آمن، جو ایمان لائے، کافر نکل گئے. عامل الصالحات، جنہوں نے عمل اچھے کی، ایمان والے نکل گئے. وتواصوا بالحق، جنہوں نے حق کی دعوت دی، عمل والے نکل گئے. وتواصوا بالصبر، جنہوں نے صبر کی دعوت دی، دعوت والے نکل گئے. ہر جگہ ناکامی کا مفہوم بدلتا جا رہا ہے، سب سے جا کر آخر میں کامل کامیابی کا پروانہ ہے. تھوڑا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی انتہائی جلال میں اللہ نے 11 قسمیں اٹھا کر 11 قسم کر جب جھوٹا آدمی بھی قسم کھائے. ہمارے پنجاب میں پنچایتوں دیہاتوں میں تو پنچایتی فیصلے ہوتے ہیں، عدالتوں میں غریب لوگ کہاں جاتے ہیں تو وہاں قسم چلتا. اگر کوئی قسم اٹھا دے تو وہ جھوٹا بھی ہو تو کہتا ہے ٹھیک ہے جو اے جانے تے ذرا آپ جانے سیدھی گال کو بات ہے. وہ قسم اتنی طاقتور چیز ہے کہ جھوٹی قسم اٹھانے والے کو بھی کہتے ہیں اچھا جو ٹھیک ہے جا. جب قسم اٹھانے والا اللہ ہو جس سے قسم اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور جب ایک قسم نہ اٹھائے 11 جتنی قسمیں اٹھاتا جاتا ہے وزن. والعصر ایک قسم، والضحى والليل 2 قسم، والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى 3 قسم، السماء ذات البروج يوم موعود شاهد ومشهود 4 قسم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر 5 قسم. جیسے جیسے قسم بڑھتی ہے وزن بڑھتا ہے. سب سے زیادہ جس مضمون میں وزن ڈالا ہے وہ کامیابی اور ناکام. کامیاب کون ہے، ناکام ہمارے ذہن میں سمایا ہوا ہے. اس کی تجارت چل گئی، جو مہمان ہیں ان کے یہاں تو مہمان کا شیئر سب راجپوت بھی لے لو، میں اپنے آپ کو بھی شامل کرتا ہوں. سب کا ایک ایمان بن چکا ہے، تجارت چل گئی تو کامیاب، تجارت نہیں چلی تو ناکام. یہ مفہوم ہے. عزت کامیاب نہیں ملی ناکام، پیسہ مل گیا کامیاب نہیں ملے ناکام. اللہ نے اس بت کو پاش کیا ہے 11 ہتھوڑے مار، 11 قسمیں اٹھاتا. اللہ کی قسم پورے قرآن میں 11 قسمیں نہیں سوائے اس ایک جگہ کا. کامیاب کون ہے، ناکام. والشمس وضحاها، سورج کی قسم جو روشن والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، مجھے چاند کی قسم جو پیچھے آتا ہے. والنہار اذا جلاها، مجھے دن کی قسم جو روشن کرتا ہے. واللیل اذا یغشاها، مجھے رات کی قسم جب وہ چھا جاتا ہے. والسماء، مجھے آسمان کی قسم. اب اللہ تعالیٰ یہاں جلال میں آ کر اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں. وما بناها، مجھے آسمان کے بنانے والے رب کی قسم. والارض، مجھے زمین کی قسم. وما طحاها، زمین کے بچھانے والے رب کی قسم. ونفس، مجھے تیری جان کی قسم. وما سواها، تیری جان کے بنانے والے رب کی قسم. 11 قسمیں یہ اندر کے بتوں پر فائر ہو رہے ہیں، اندر کے بتوں کو توڑا جا رہا ہے. اور آخر میں اللہ نے نتیجہ کیا دیا ہے؟ جواب قسم. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، جس نے اپنے من کو پاک کیا وہ کامیاب ہے، جس نے اس کو گندا کر دیا وہ ناکام ہے. اسی کو آگے جا کر کھولا ہے.
کہ پاک کیسے ہوتا ہے اور ناپاک کیسے ہوتا ہے۔ جب وہ ایمان لاتا ہے تو 1/4 پاکیزگی اور 3/4 ناپاک۔ اگر وہ ایمان ہی نہیں ہے تو پورا گندا، پورا ناپاک، پورا ناکام۔ ایمان آیا، ایمان 1/4 پاکیزگی، 3/4 گندگی۔ عمل آیا 1/2 پاکیزگی، 1/2 ناپاک۔ دعوت آئی ایک دوسرے کو حق کی دعوت، 3/4 پاکیزگی، 1/4 تھوڑی میل کچھ ہے۔ صبر آیا تو سارا پاک ہو گیا، سارا صاف ستھرا ہو گیا۔ سورۃ الشمس میں اللہ نے اشارہ کیا اسے پاک کرو، کامیاب، اسے گندا کرو۔ گندا کیسے ہوگا؟ ایمان کوئی نہیں گندا، عمل کوئی نہیں گندا، تبلیغ کا کام نہیں گندا، صبر کوئی نہیں گندا ہوگا۔ یہ پاکیزہ کیسے ہوگا؟ عمل، ایمان بناؤ، عمل بناؤ، دعوت بناؤ، تبلیغ بناؤ اور صبر بناؤ۔ یہ 4 کام مرد عورتوں پر ضرور، اس کے بغیر نہ کوئی مرد کامیاب ہے نہ کوئی عورت۔ والعصر، یہ عجب قسم اللہ نے اٹھائی ہے۔ والعصر، مجھے زمانے کی قسم۔ زمانہ چونکہ ایک رفتار، زمانہ نہیں بدلتا، انسان بدلتا، لہذا والعصر، زمانے کی قسم کے لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ میرے بندو، یہ قانون ابدی ہے، دائمی ہے، ازلی ہے۔ آدم علیہ السلام سے نسل شروع ہوئی اور قیامت کے دھماکے تک نسل آئی۔ یہی 4 اصول ہیں کامیابی کے، اور یہی 4 اصول ہیں دنیا اور آخرت کی عزتوں کے، اور انہی کو چھوڑ دینا ہی ناکامی ہے، چاہے زمانہ ماضی ہو، حال ہو اور مستقبل۔ والعصر، زمانے کی قسم، انہی 4 کے ساتھ پار نکلو گے ورنہ نہیں نکل سکتے۔ والعصر، مجھے عصر کے وقت کی قسم۔ عصر کے وقت کی قسم کیوں اٹھائی ہے؟ عرب کی تہذیب کو سمجھنا پڑے، تب پتہ چلے گا کہ عصر کے وقت کی قسم کیوں اٹھائی۔ عرب دشمنی کا ملک، قتل و غارت کا ملک ہے، لڑائی جھگڑوں کا دیش ہے۔ عصر کے قریب قافلے تیز چلتے تھے کہ شام دن ڈوبنے سے پہلے کسی محفوظ پناہ گاہ تک پہنچ جائیں تاکہ دشمن کے حملے سے محفوظ ہو جائے۔ سفر میں تیزی آ جاتی، کام کرنے والے بھی جلدی کام سمیٹتے تھے۔ جیسے ابھی رمضان میں افطاری کے قریب سب جگہ تیزی آ جاتی ہے، جلدی کرو جلدی افطاری قریب ہے۔ دکانوں میں بھی تیزی، خریدار میں بھی تیزی، گاہک میں بھی تیزی، اور تاجر میں بھی تیزی آ جاتی ہے، جلدی کرو۔ والعصر کو یہاں سے سمجھو آپ، والعصر کو یہاں سے سمجھو کہ عرب کا دیش ہے، دشمنیوں کا ملک ہے، قتل و غارت عام ہے، مارنا مرنا، مار دینا، میدان میں مرنا، یہ ان کی عزت ہے۔ بستر پہ مرنا ان کے ہاں عیب ہے۔ بنو اسد، بنو امیہ کو شرمندہ کر رہا ہے کہ تم بھی کوئی قبیلہ ہو، آج تک تمہارا ایک آدمی میدان جنگ میں نہیں مرا، سارے بستروں پر مرے ہیں، تم بھی کوئی قبیلہ ہو، یہ ان کی نیچر ہے۔ تو والعصر میں ایک بڑا خوبصورت پیغام ہے کہ جیسے عصر کا وقت دن کو ٹائٹ کر دیتا ہے، تم کیا کرتے ہو؟ تیزی دکھاتا۔ اسی طرح کائنات کی عصر ہو چکی ہے اور قیامت بہت قریب آ چکی ہے۔ اسی طرح تیری زندگی کی عصر ہو چکی ہے اور موت قریب آ چکی ہے۔ یہ 4 کام جلدی سمیٹ لے۔ وقت کا تیز رفتار پہیا ہر لمحے تیری زندگی کو کھینچ کے لے جا رہا ہے۔ جب رات کے کلہاڑے تیری زندگی کے درخت کو کاٹ رہے ہیں، رات کی آریاں تیرے تنے کو چیرتی جا رہی تو ایک دن کھوکھلے کر کے تنے کی طرح گر کے مٹی میں مٹی ہو جائے گا۔ تیری اولاد کو بھی یاد نہیں رہے گا کوئی ہمارا باپ کا، کوئی ہماری ماں۔ جیسے آج ہمیں یاد کوئی نہیں، ایسے ہمیں کوئی یاد نہیں کرے گا۔ یہی دنیا کی ہے۔ تو والعصر میں اتنا خوبصورت پیغام ہے کہ ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے اور امت کی عمر ہی ویسے تھوڑی ہے، 60-70 سال۔ جلدی کر لو۔ اس میں سے کتنی گزر گئی، اب کتنی باقی ہے، جلدی کر لو۔ ایک مطلب والعصر کا، اور یہ لغت کا، یعنی لغت سے، تفسیر سے نہیں بتا، پہلے تو تفسیر سے بتا۔ یہ ہے لفظ سے، لفظ کی دلالت سے۔ عصر کہتے ہیں نچوڑنے، عصا نچوڑ،
ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون سورہ یوسف نچوڑنا من المعصرات ماء ثجاجا نچوڑنا رس نکال جو لوگ سعودیہ جاتے ہیں وہ جو ہوتے ہیں جوسز کے ڈبے ان پر لکھا ہوتا ہے عصیر التفاح عصیر العنب عصیر الجوافہ رس جوس میں کیا خوبی ہے یہ گلاس ہے نا اس میں ایک آم نہیں آ سکتا اس میں ایک مالٹا ڈالو اوپر ہی پھنس کے کھڑا ہو جائے لیکن اسی میں 4 مالٹوں کا جوس آ جائے 4 چھوٹے چھوٹے مالٹوں کا جوس آ جائے 2 مالٹوں کا جوس آ جائے ایک آم اندر نہیں جا سکتا لیکن 2 آم کا جوس نکالو 3 کا نکالو تو اس میں سما جائے گا چیز زیادہ کو سکیڑ کر چھوٹا کر کے ایک اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ میرا رب فرمانا ہے میں نے 30 پارے تمہیں قرآن سنایا تم نے کان نہیں دھرے یا دھرے بڑی سی بات اب میں تمہیں سارے قرآن کا جوس نکالا جوسر میں ڈال کے اور تمہیں سارے قرآن کا جوس نکال کر 4 چیزوں میں ڈال کے بتا دیتا ہوں یہ 4 کام کر لو سارا قرآن تمہارے اندر آ جائے گا عورت کرے یہ 4 کام کرنے ضروری ہے ان میں کوئی ایک بھی غیر ضروری نہیں ہے ایمان کے بغیر کوئی کامیابی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ کوئی معافی کوئی ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء اس کے علاوہ اللہ جسے چاہے معاف بھائیو پہلی بات ایمان کا اتنا درجہ حاصل ہو جائے اذا سفرت کا حسنۃ وساءت کا سیئۃ فانت مؤمن نیکی کر کے خوش ہو اور گناہ کر کے پشیمان ہو تو آپ ایمان والے یہ درجہ اگر حاصل ہو گیا تو ایمان کے پاس ہونے والے نمبر آ گئے 33 نمبر آ گئے 33 نمبر کوئی فخر کی چیز نہیں ہوتی لیکن